مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام کو کھولیں اور اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھیں گے خروج کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ خداوند کے پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، خروج کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ خداوند کے پاک کلام میں اس طرح سے ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ نئے عہد نامہ میں سے پالوس رسول کا خط افسس کی کلیسیا کے نام اور اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ خداوند کے پاک کلام میں افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 3 آیت تک۔ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کا دن بڑا ہی خاص دن ہے۔ آج کا دن جس کو ہم فادرز ڈے کہتے ہیں، اور یہ عالمی طور پر پوری دنیا میں آج فادرز ڈے کے نام سے یہ دن منایا جا رہا ہے۔ اور جتنے بھی آج خداوند کے گھر میں فادرز موجود ہیں، میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، کانگریچولیشن کہتا ہوں اس بڑی برکت کے لیے، باپ ہونے کے شرف کے لیے جو خدا نے ہم سبوں کو بخشا ہے۔ میں بھی ایک باپ ہوں، اور باپ ہونے کی شادمانی اور باپ ہونے کی خوشی اور باپ ہونے کا رتبہ جو خدا کی طرف سے ملا ہے، میں تمام ان فادرز کو جو اس وقت عبادت میں شریک ہیں اور اپنی طرف سے خدا قادر مطلق باپ جو وحد خدا ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج میں تمام فادرز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ، اپنی پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کر، بہت ساری قربانیاں دے کر، گویا زندگی داؤ پر لگا کر اپنے بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے وہ اپنی توانائی اور روپیہ صحت خرچ کر دیتے ہیں۔ میں آج ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ مسیح میں میرے عزیزو، فادرز ڈے کی جو خدمات ہے، فادرز کی جو خدمات ہیں جو آج کے دن ہم ان کو سہراتے ہیں، یہ صرف سال میں ایک دفعہ نہیں بلکہ یہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں اپنے والدین کی ان خدمات کو جو وہ ہمارے لیے کرتے ہیں، کر چکے ہیں، ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے۔ ہم ان کی خدمت کو روزانہ اپریشیٹ کریں، اور اس لیے آج میں تمام ہیپی فادرز کو ہیپی فادرز ڈے کہنا چاہتا ہوں۔ اور
جب ہم بائبل مقدس کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم اپنی عبادات میں، ہم اپنی دعاؤں میں، اور ہم اپنے جب دعائے ربانی کو پڑھتے ہیں تو دعائے ربانی کا آغاز ہی ہم ایسے کرتے ہیں: اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. اور ہم باپ جو ہمارا آسمان پر ہے اس نام سے دعائے ربانی کا آغاز کرتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ باپ کا جو رتبہ ہے، باپ کا جو ٹائٹل ہے، یہ ہمارے آسمانی خدا کا ہے. ہمارے آسمانی خدا کا یہ رتبہ، اس کی یہ شفقت ہے کہ اس نے یہ رتبہ زمین پر اپنے بندوں کے لیے بھی یہ رتبہ ان کو دیا ہے کہ یہ عزت اور احترام زمین پر خدا کے بندوں کی بھی ہو جو آسمان پر خدا باپ کی ہوتی ہے. میں اپنے آسمانی باپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جس نے زمین پر رہتے ہوئے اپنے بندوں کو بھی باپ ہونے کا شرف بخشا، باپ ہونے کا رتبہ دیا ہے. ہم آسمانی باپ کے شکر گزار ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس موقع پر ہم آسمانی باپ کے لیے زوردار کلیپنگ کریں. باپ کے لیے یونانی زبان میں لفظ پاتیر استعمال کیا گیا ہے. پاتیر جو لفظ ہے یہ باپ کے لیے یونانی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پاتیر یعنی باپ کے لفظ سے ہی، لفظ پاتیر سے ہی پادری کا لفظ نکلا ہے. گویا کلیسیا کے بزرگ اور کلیسیا کے رہنما بھی روحانی باپ کی حیثیت سے ہوتے ہیں، اور ان سارے والدین کو، اور آج جب کہ ہم فادرز ڈے منا رہے ہیں، ہمیں ان کی خدمت کو سہرانا ہے. ہمارے آسمانی باپ نے اپنے لوگوں کو اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مسیح میں میرے عزیزو، باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور بیٹے کی اگر ہم خدمات کو زمین پر دیکھتے ہیں تو اس نے بڑی فرمانبرداری کے ساتھ، اس نے بڑی حلیمی کے ساتھ خدا کے اس سارے الہی انتظام کو باپ کی جگہ پورا کیا. وہ اتنا فرمانبردار رہا کہ خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. یہ باپ کے بیٹے کی فرمانبرداری کے وسیلہ سے اس کو بطور انعام کے طور پر، اس کی عزت افزائی کے طور پر، برکت کے طور پر اسے عطا کیا گیا کہ اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، اور خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. خداوند یسوع مسیح نے بڑی ہی فرمانبرداری کے ساتھ اپنے باپ کے اس کام کو، اس ذمہ داری کو سونپا تاکہ باپ کے نام کو عزت و جلال ملتا رہے. ہماری زندگیاں بھی خدا ہمارا آسمانی باپ جو ہے اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے صرف ہونی چاہیے. خدا برکت دیتا ہے. آج ہم نے جو حوالہ جات آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ خروج کی کتاب اور اس کے 20ویں باب کی میں نے 12ویں آیت پڑھی ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. مسیح میں میرے عزیزو، یہ 10 حکموں میں سے ایک حکم ہے
5واں حکم ہے، اور جب حکم کی بات آتی ہے تو حکم ہم پر فرض ہو جاتا ہے، اور یہ فرض کے طور پر بات کی گئی ہے کہ اس کو لازم کرنا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، یعنی ماں اور باپ کی عزت کرنا ہے، یہ خدا کی طرف سے حکم ہے۔ اور اس لیے جب ہم پڑھتے ہیں تو باپ کو پہلا درجہ دیا گیا، تو اپنے باپ، لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ اگر ہم اس زمین پر، اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم اس دنیا میں ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بائبل مقدس کے اس حکم کو غور کریں۔ بائبل مقدس کا یہ حکم ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ اور اسی حکم کو مقدس پالوس رسول نئے عہد نامہ میں اور افسیوں کے نام خط لکھتے ہوئے اس کے 6 باب اور اس کی پہلی 3 آیات جو تلاوت کی گئی ہیں، ان میں وہ بیان کرتا ہے کہ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے، یہ ہم پر واجب ہے، یہ ہمیں کرنا ضرور ہے کہ اپنے باپ کی ہمیں عزت کرنی ہے، انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھنا ہے، ان کے فرمانبردار رہنا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، ہمیں اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنی ہے، کیونکہ بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں سکھاتی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں، اگر ہم بھلے دن اپنی زندگی میں چاہتے ہیں، اگر ہم کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، تو مسیح میں میرے عزیزو اپنے والدین کی عزت کرنی شروع کریں۔ ہم جہاں اپنے آسمانی باپ کو اور اس کے فرمانبردار بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ہم نے سیکھا ہے اور خدا کے حکم کو جانا ہے، وہاں ہم بائبل مقدس کے مختلف کردار اور ان کے باپ اور بیٹے کی فرمانبرداری کو بھی آج سیکھیں گے۔ آج آپ میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب اور اس کا 22واں باب، اور پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب میں بزرگ ابراہیم کا ذکر ہے، جو ایمانداروں کا باپ ہے، اور اس کے بیٹا اسحاق جو اپنے باپ کا ہمیں فرمانبردار نظر آتا ہے۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 22واں باب اور اس کی 2 آیت سے لکھا ہے، تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ ایمانداروں کا باپ ابراہیم کو کہا گیا ہے، اور خدا نے اس کے ایمان کو امتحان لینے کے لیے اسے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو موریا کے پہاڑ میں لے جا اور اسے وہاں قربان کر دے۔ اور باپ ابراہیم اپنے ایمان میں اس قدر مضبوط تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ان کا اکلوتا ہی تھا وہ اس کو خدا کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ بائبل مقدس میں کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا ہے کہ جس میں خدا یہ چاہتا ہے کہ انسانی جان میرے لیے قربان کر دے تاکہ میں اس سے خوش ہو جاؤں، لیکن یہاں اس واقعہ میں بزرگ ابراہیم کو خدا کہتا ہے کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے، جسے تو پیار کرتا ہے، اسے تو میرے لیے قربان کر دے۔ سوختنی قربانی کے طور پر
پیش کر دے، اور وہ اس بات کے لیے رضامند ہو گیا۔ اب اگر ہم بیٹے کا کردار دیکھیں تو بیٹا اسحاق، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اسحاق اس وقت چھوٹا بچہ نہیں تھا، اسحاق کی عمر وہ جوان سال تھا۔ اس کی عمر، اسحاق کی عمر جب وہ موریا کے پہاڑ پر اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا وہ 25 سال کا جوان تھا۔ 25 سال کا جوان مضبوط شخصیت کا مالک ہوتا ہے، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ برا نہیں ہے اور برے کی جگہ میں ہی قربان ہونے کو ہوں، تو لکھا ہے اگر ہم پڑھیں تو جب بزرگ ابراہیم نے اسحاق کو باندھ کر لکڑیوں پر رکھا تو اس نے آگے سے مزاحمت نہ کی۔ اور اگر ہم اسحاق کی فرمانبرداری کو دیکھتے ہیں، اگر ہم خدا کے بندہ ابراہیم کی فرمانبرداری کو دیکھتے ہیں، جو وہ بڑی فرمانبرداری کے ساتھ خدا کے رستے پر چل پڑے تو خدا ان کو برکت دیتا ہے۔ اسی باب میں پیدائش کی کتاب میں جہاں ہم بزرگ ابراہیم کو جب خدا سے یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر، اور بیٹا بھی آگے سے مزاحمت نہیں کرتا ہے بلکہ فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یقین جانیں کہ جہاں فرمانبرداری ہوتی ہے، جہاں باپ کی فرمانبرداری ہوتی ہے، خدا برکت بھی دیتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے اگر ہم 22ویں باب ہی کو جس کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی 16ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو خدا نے بزرگ ابراہیم کو برکت دی، بزرگ اسحاق کو برکت دی، اور خدا سے اگر ہم برکات لیتے ہیں تو ہمیں فرمانبرداری کا مظاہرہ کرنا ضرور ہے۔ لکھا ہے خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ کیا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ خدا قسم کھاتا ہے اور قسم کھا کر برکت دیتا ہے جب ہم خدا جو ہمارا آسمانی باپ ہے اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا، مسیح میں میرے عزیزو، اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی۔ فرمانبرداری ہم سیکھ رہے ہیں، باپ کی عظمت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، باپ کی فرمانبرداری۔ اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ فادرز ڈے کے موقع پر اگر ہم باپ کی عزت کرتے ہیں، باپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو اس سے خدا ہمیں، ہمارے گھرانوں کو، آپ کی زندگی کو برکت دیتا ہے، اور خدا کا وعدہ ہے کہ میں تیری عمر کو دراز کروں گا، تیرا بھلا ہوگا۔ اگر ہم بھلائی کے کام، اگر ہم بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے باپ کے، اپنے والدین کے، ہمیں فرمانبردار ہونا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت تمثیل سنائی، مصرف بیٹے کی تمثیل سنائی، اور مصرف بیٹا اگر دیکھیں تو وہ اپنے حصے کی جائیداد، اپنے حصے کی میراث لے کر اپنے گھر سے چلا گیا، اور لکھا ہے کہ اڑا دیا، اور اس نے اپنا جب مال اڑا دیا اس کو واپس اپنے باپ کی یاد آئی، وہ اپنے باپ کی طرف جب آیا تو باپ نے اسے گلے لگا لیا، اور باپ دوڑتا ہوا اسے جا ملا ہے۔ ہم جتنے بھی گناہ گار کیوں نہ ہوں، ہم جتنے بھی لاپرواہ کیوں نہ ہوں، ہم کتنے ہی خدا سے دور کیوں نہ ہوں، خدا کی طرف بڑھنا شروع کریں، وہ بھی ہمیں گلے سے لگا لیتا ہے اور ہمیں نئی پوشاک دیتا ہے، جیسے مصرف بیٹے کو اس کے باپ نے بنائی، نئی جوتی دیتا ہے تاکہ ہم پھر سے کمر بستہ ہو جائیں اور خدا کے حضور میں آئیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج خدا بھی ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ جو ہیں اس کی فرمانبرداری کریں۔ خدا
آپ سے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا ہے۔ مصرف بیٹے کی بات کر رہے ہیں، اسحاق کی بات کی ہے، ابراہیم کی ہم نے بات کی ہے، جو بیٹے اپنے باپ کے فرمانبردار رہے، خدا نے ان کو برکت دی ہے۔ اگر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فادرز ڈے کے موقع پر کہ بیٹے باپ کے فرمانبردار رہتے ہیں تو بیٹیاں بھی باپ کی فرمانبردار رہتی ہیں۔ بائبل مقدس میں بڑا ہی خوبصورت واقعہ بیٹیوں کے حوالے سے کہ وہ باپ کی فرمانبردار ہوتی ہیں، اور ایک ہم قضات کی کتاب میں واقعہ پڑھتے ہیں کہ ایک بیٹی نے اپنے باپ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، کیونکہ اس کے باپ نے خدا سے یہ بات کہی تھی کہ اور منت مانی تھی کہ جو بھی میرے گھر سے پہلا شخص مجھے ملے گا میں اس کو تیری خاطر قربان کر دوں گا۔ وہ بیٹی اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئی اور باپ نے اس کو قربان کر دیا، اور اس نے خدا اور باپ کی فرمانبرداری کی، اور خدا نے بھی اسے بڑا سرفراز کیا۔ قضات کی کتاب اور اس کا 11واں باب ہے، اور قضات کی کتاب کے 11ویں باب کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں افتح جلادی کا ذکر ملتا ہے۔ افتح جلادی نے خدا سے یہ کہا کہ میں امونیوں کے خلاف جنگ کرنے کو جاتا ہوں، اگر تو مجھے فتح یابی دے گا تو میرے گھر سے جو میرے کو پہلا شخص ملے گا میں اس کو تیری خاطر قربان کر دوں گا۔ تو خدا نے افتح جلادی کو، جس کا ذکر قضات کی کتاب کے 11ویں باب میں ہے، تو خدا نے اس کو جب فتح یابی عطا کی تو اس کی بیٹی اس کے اپنے باپ کے استقبال کے لیے ناچتی ہوئی نکلی کہ میرا باپ فتح مند ہو گیا ہے، میں اس کا استقبال کروں گی۔ تو باپ نے بیٹی سے کہا کہ میں نے خدا سے منت مانی تھی کہ اگر خدا مجھے امونیوں پر برتری دے گا تو میں اپنے گھر سے جو مجھے پہلے ملے گا میں خدا کی راہ میں اسے قربان کر دوں گا۔ تو بیٹی نے بڑی فرمانبرداری کے ساتھ اپنے باپ سے کہا کہ میں جو تو جیسا خدا سے بات کر چکا ہے میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے صرف 2 مہینے کی مہلت دے تاکہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پہاڑ پر جاؤں اور میں ماتم کروں۔ ایسا ہی ہوا اور باپ نے بیٹی کو قربان کر دیا۔ یہاں بیٹی کی محبت جو باپ کے لیے ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیاں بھی باپ کی فرمانبردار ہوتی ہیں، بیٹے بھی باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں، اور جب ہم فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو خدا برکت دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب افتح جلادی کی بیٹی کو قربان کیا گیا تو حمد و ستائش کرنے والی قوائر اور اسرائیلی عورتیں جو ہیں وہ سال بسال جو ہے جا کر 4 دن تک افتح جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی رہیں۔ اس کی فرمانبرداری، اس بیٹی کی فرمانبرداری سے اس کی یادگاری قائم رہی اور اس نے ایک مثال کو قائم کر دیا۔ یہ دن سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور اس ایک دن میں ہی ہم اپنے باپ کی فرمانبرداری نہ کریں کہ خدا اپنے باپ کو آج ہی ہیپی فادرز ڈے کہہ کے سارا سال ہم اس کے عزت و احترام نہ کریں، بلکہ سارا سال ہمیں اپنے والدین کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنا ہے، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے کہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ خداوند آپ کا بھلا کرے، خداوند آپ کی عمر کو دراز کرے، آپ اپنے والدین کے فرمانبردار بن کر زندگی گزارتے رہیں۔ میں نے ایک گیت سنا اور اس گیت کے بول کچھ اس طرح تھے کہ ابا تیریاں گلاں ہن میں یاد کراں۔ یہ ایک گیت تھا کہ ابا تیریاں گلاں ہن میں یاد کراں، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جو شاعر ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ابا تو اب اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب مجھے وہ تیری باتیں یاد آ رہی ہیں۔
ऐसा लग रहा था कि वो शायर के दिल में कुछ हसरत अपने वालिदैन के अपने बाप की खिदमत करने की कोई हसरत उसके दिल में बाकी रह गई है, और वो शायरी में कह रहा है, अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करां। अगर हमारे दिल में अपने बाप की खिदमत में या इज़्ज़त और एहतराम में कोई हसरत बाकी है तो खुदा ने ये दिन हमें दिया है कि हम अपने बाप को हैप्पी फादर्स डे कहें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, उनसे अकीदत और एहतराम करें, उनकी फरमाबरदारी करें, क्योंकि जैसे हमारा आसमानी बाप जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं, अपने आप को उसके हजूर लाकर फरमाबरदार कर देते हैं, वो हमसे कोई गिफ्ट का मुतालबा नहीं करता है। आज आपका जिस्मानी बाप, ज़मीनी बाप भी आपसे कोई गिफ्ट का मुतालबा नहीं करेगा। आप उसको हैप्पी फादर्स डे कहें, उसे आई लव यू कहें, उसके गले मिलें, वो आपको अपने आसमानी बाप की तरह गले लगा लेगा। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.